السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ ایمان کیسے بڑھتا ہے، اس سے پہلے 3 اسباب ہم نے بدھ کے صبح میں آپ کے سامنے ذکر کیے تھے۔ تو آج کے اس درس میں ایمان میں اضافے کا اور ایک سبب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا مطالعہ کرنا۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ سورہ احزاب کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے مومنین کی جماعت، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین آئیڈیل ہیں اور بہترین نمونہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لاتے ہیں تو آپ پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل نمونہ جانیں۔ آج کل ہم مسلمانوں میں ذہن ایسا بن گیا، دیکھتے ہیں یہ ویسٹرن کلچر نے ہمیں ایک لائف اسٹائل دیا ہے۔ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہ ذرا چمکیلا نظر آتا ہے، اچھا نظر آتا ہے، شرٹ اینڈ سویٹ نظر آتا ہے تو ہم اس کو اچھا سمجھ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ دہلی میں رہنے والے مولانا وحید الدین خان جو ایک گمراہ شخص ہیں، لکھنے اچھا آتا ہے، ان کو کیا کرتے ہیں، باطل کو بھی حق بنا کے پیش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے ایک کتاب میں لکھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہیں لیکن مکمل نمونہ نہیں ہیں۔ یہ بہت باری غلطی ہے۔ ہم علماء کو چاہیے کہ اس طرح کے باطل افکار نظریات جو ہوتے ہیں اس پہ رد کریں۔ اللہ نے اس میں کیا کہا، نمونہ نہیں بلکہ بہترین نمونہ ہیں۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 25 سے زیادہ نبیوں کا تذکرہ فرمایا، سورۃ الانعام میں، سورہ احزاب میں، ادھر ادھر متفرق مقامات میں، مگر 2 نبیوں کے لیے اللہ نے آئیڈیل کا استعمال فرمایا۔ وہ کون ہیں؟ ایک ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دونوں کو اللہ نے کہا تمہارے لیے زندگی میں بہترین نمونہ یہ دونوں ہیں، اور یہ دونوں اللہ کے خلیل ہیں۔ خلیل کا مطلب اللہ کے بہترین دوست۔ اللہ نے کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سیرت کے جلسے جلوس میں بہت پڑھی جاتی ہے۔ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بڑا نمونہ ہے۔ یہ آیت کہاں آئی ہے، آگے پیچھے ذرا غور سے دیکھیں گے تو یہ ایک بات نقطے کی علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں غزوہ خندق 4 ہجری میں پیش آیا تھا، 4 یا 5 ہجری میں، برابر یاد نہیں آ رہا اس وقت۔ تو اس وقت سردی کے دن تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے خندق کھود رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھے تھے۔ صحابہ کرام کو بھوک لگی تو نبی سے جا کر بولے، یا رسول اللہ سخت بھوک لگی ہے۔ سردی دن میں بھوک زیادہ لگتی، گرمی دن میں کیا بھی کھانا ہوتا نہیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا بھوک لگی ہے اور ہم جو ہے اپنے بھوک کو برداشت کرنے کے لیے پیٹ پر ایک پتھر باندھے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک وطن بتاتے ہوئے کہا تمہارے پیٹ پر 1 پتھر ہے، میرے پیٹ پر 2 پتھر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے مومنوں کی جماعت، عین سردیوں میں بھی صحابہ نے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، لہٰذا زندگی کے کسی بھی گوشے میں نبی کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ معزز حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس نقطے کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں، وَمِن طُرُقِ مُوجِبَاتِ الْإِيمَانِ وَأَسْبَابِهِ مَعْرِفَةُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَعْرِفَةِ مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَخْلَاقِ وَالْأَوْصَافِ الْكَامِلَةِ۔ یہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی ابن عثیمین کے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں جب میں نے ایمان میں اضافے کے اسباب پر غور کیا تو مجھے یہ بھی سمجھ میں آیا، بندہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، نبی کو جان
جانتا ہے، پہچانتا ہے آپ کے اخلاق کیا تھے، آپ کے اوصاف کیا تھے، تب چل کر اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دیتے ہیں، اور مرتا بھی ہے تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ بولتے ہیں۔ تو ابن القیم رحمہ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں دنیا میں آتے ہوئے بھی لا الہ الا اللہ، جاتے ہوئے بھی لا الہ الا اللہ، جہاں یہ ہے وہاں وہ محمد الرسول اللہ بھی ہے، اذان میں بھی آتا محمد الرسول اللہ۔ اور اسی طریقے سے قبر میں پہلا سوال ہوتا من ربک، تمہارا رب کون ہے، دوسرا سوال ہوتا من نبیک، تمہارا نبی کون ہے۔ تو اس طریقے سے معلوم ہوا جہاں جہاں اللہ کا نام آ رہا ہے وہاں ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی اللہ نے ملا لیا ہے۔ آپ دیکھیں گے دنیا میں کروڑوں لوگ آئے اور چلے گئے، اور دنیا میں کئی لوگ پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک کی زندگی تفصیلات آئے اور چلے گئی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واحد شخصیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی سیرت کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ آپ کو سیرت کا کون سا ایسا واقعہ چاہیے جس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہوں؟ دیکھیے جب ہمارے بال کل جاتے ہیں تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال کو درست کرتے ہیں، اپنے حلیے کو درست کرتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا یہ سیرت ایسے ایک آئینہ ہے، اگر آپ اپنے عیوب کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو برا کرنا چاہتے ہیں تو یہ سیرت کو ایک آئینہ سمجھ جائیے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی سیرت کو جو ہے مکمل طور پر صحیح کیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جس کی چاہتا ہے قسم کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی زندگی کی قسم نہیں کھائی، عیسیٰ کی زندگی کی قسم نہیں کھائی، مگر اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی۔ اور اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتا ہے تو وہاں اس چیز کی عظمت کو، اہمیت کو اور حفاظت کو بتانا مقصود ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے سورہ حجر میں کہا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، کیا ترجمہ لعمرک کا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زندگی کی قسم۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی زندگی کی قسم کھایا بولے تو نبی کی زندگی کوئی معمولی نہیں ہے۔ لہٰذا عز بن عبد السلام رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو قسم کھائی یہ وہ خصوصیت ہے جس میں کوئی نبی آپ کا شریک نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں انگریزی میں ایک کتاب ہے دنیا کے 100 بڑے آدمی، اس کا اردو میں ترجمہ ہے۔ اس میں اس نے یہ دیکھا کہ 100 آدمیوں میں سب سے پہلے کس آدمی کو پہلا نمبر دیا جائے، تو وہ غیر مسلم لکھنے والا اس کی نظر بھی ماشاءاللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ آپ جانتے ہیں نبی کی سیرت کا اعتراف کرنے والے مسلمان سے بڑھ کر انگریز ہیں، نبی کی سیرت کا اقرار کرنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی عظمت کی گواہی دینے والے مستشرقین ہمیں نظر آتے ہیں۔ لہٰذا اس نے کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نمبر پر رکھا۔ آپ دنیا کے 100 بڑے آدمی پڑھے تو سب سے پہلے رسول اللہ کا ذکر ملتا اس میں۔ آپ دیکھیں میں سیرت کے بارے میں شروع سے آپ کے سامنے بول رہا ہوں، اگر میں صحابہ کی سیرت لاؤں یا کوئی عالم کی سیرت لاؤں تو آپ بیزار ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کیا کشش، کیا اٹریکشن رکھا ہے۔ جب کبھی خطبے میں، دروس میں نبی کے سیرت کا ذکر ہوتا ہے تو ہر امتی کے کان ایسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا میں نے بندے کی ہدایت کے ملنے کے اسباب پر غور کیا تو معلوم ہوا بندہ ہدایت پانا چاہتا ہے، دنیا کے سب سے زیادہ ہدایت یافتہ انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا ہے۔ ہمارے بچوں کو ہم کیا کرتے ہیں، مطلب مختلف چیزیں بتاتے ہیں، فریڈم فائٹر کون، ہندوستان کا سب سے پہلے PM کون، سب بتاتے ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنے بچوں کو نہیں بتاتے۔ اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے، غلط قسم کے نمونے بچوں کے ذہن میں بیٹھ رہے ہیں، ایمان کم ہو رہا ہے۔ اگر نبی کی شخصیت اور صحابہ کی سیرت کو اپنے بچوں کے ساتھ بٹھانے میں اگر کامیاب ہو گئے، میں سمجھتا ہوں ماشاءاللہ غلط قسم کے نمونے کبھی ان کے ذہن میں نہیں بیٹھیں گے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھو مکے کا 13 سالہ دور، مدینہ کا 13 سالہ دور، ان ایمان افروز واقعات کو پڑھتے ہیں تو ہمارے ایمان میں مکمل طور پر اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں آپ دنیا میں ہزاروں کروڑوں اشخاص کی سیرت پڑھیں، مگر نبی کی سیرت ایسی ہے جتنا پڑھتے جائیں گے مزہ آتا جائے گا، پڑھتے جائیں گے مزہ آتا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں وہ بات رکھی ہے۔ ابن حزم نے کیا بات کہی دیکھو، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معجزہ نہ دیتا، آپ کی بے داغ سیرت خود ایک معجزہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ نبی کا جو سیرت ہے وہ سیرت کا محفوظ طور پر امت میں پایا جانا یہ دنیا کے لیے سب سے بڑا
بڑا چیلنج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بڑی زیادہ بہترین ہے۔ آپ ایک واقعہ بولیں، لوگ جو ہے دوسرے واقعے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیے، اور ایک بات بھی پرسوں جیسے میں نے اپنے استاد کا تذکرہ کیا، یہاں بھی مدینے میں تقریباً 2002 کی بات ہے، یہ جامعہ اسلامیہ اسلامک یونیورسٹی میں میرا دوسرا سال تھا، یہ سبجیکٹ تھا سیرت کا۔ اب دیکھیے، ہندوستان میں دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کی نبی کی سیرت کو پڑھنے کا مزہ الگ ہے، مگر مدینے میں رہ کر نبی کی سیرت پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ مجھے یاد ہے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق گھنٹی آتی، جو استاد آتے وہ استاد کا نام بھی مجھے الحمدللہ یاد ہے، ان کا نام تھا شیخ محمد دخیل حفظہ اللہ، پتہ نہیں ہے، رہیں گے انشاءاللہ، شیخ محمد دخیل۔ جب بھی وہ سیرت پڑھانے آتے تو کلاس میں ایک بات بولتے، وہ میرے ذہن میں سخت ہو گئی، بیٹھ گئے ایسے ہی، بولتے دیکھو ہر جگہ سیرت پڑھنے کا مزہ الگ ہے، مگر مدینے میں مبارک شہر میں رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کا مزہ الگ ہے۔ آپ مدینے میں ہوں اور اسلامی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوں، مدینہ مبارک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، اس میں رسول اللہ کی سیرت پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اور جب پہلا سبجیکٹ وہ پڑھانے کے لیے آئے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، جیسے ہی داخل ہوئے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اب اس کی وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی، تھوڑی دیر کے بعد رو رو کر اپنے آپ پر قابو پانے کے بعد کیا جملہ کہا، دیکھو لوگو، میرا نام بھی محمد دخیل ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ گنہگار جیسے بندے کو مدینے کی گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھانے کا مجھے اللہ نے جو ہے اعزاز دیا ہے۔ میں اتنا گنہگار ہوں، رسول اللہ کی سیرت پڑھا نہیں سکتا، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ نبی کی سیرت پڑھاؤں گا تو انشاءاللہ میری سیرت ماشاءاللہ خود بخود سدھر جائے گی۔ یہ ایمان افروز گھنٹیاں مجھے اچھی طرح یاد ہیں۔ اور جب بھی وہ شیخ پڑھانے آتے نا، عرب لوگ اوڑھ کے آتے، وہ کبھی کبھی خدیجہ کا ذکر آ جاتا، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات کا ذکر آ جاتا، اتنے آپ دیدہ ہو جاتے، وہ اوڑھنے کا جو ہوتا وہ اپنے چہرے کو چھپا کر کے 10-15 منٹ ایسے ہی کھڑے ہو جاتے۔ تو میں علماء سے بولنا یہ چاہتا ہوں، نبی کی سیرت پڑھاؤ، ایسا ہونا ایمان افروز ماحول مسجد میں مدرسے میں کہ بندے کے ایمان میں مکمل طور پر اضافہ ہو جائے۔ اور معزز حاضرین، اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ کوئی ناول نہیں ہے کہ آپ صبح پڑھ دیں شام چھوڑ دیں۔ نبی کی سیرت ایک مکمل عملی زندگی کا نمونہ ہے۔ جب بھی آپ جو ہے سیرت پڑھیں گے تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ یہ دیکھو، اب دنیا میں کوئی آدمی اکیلا بیٹھا تو لوگ بولے کیا اکیلا بیٹھا ہے انہیں؟ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے محدث، انہوں اکیلا ہمیشہ رہتے، لوگ جا کے پوچھتے، اے عبداللہ بن مبارک آپ اکیلا بیٹھتے ہیں تو کیا آپ کو وحشت اور بیزارگی محسوس نہیں ہوتی؟ تو کیا بولتے، دیکھو وَكَيْفَ أَسْتَوْحِشُ وَأَنَا مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابِهِ، مجھے وحشت کیسے محسوس ہو سکتی ہے جبکہ میرے پاس نبی کی سیرت ہے؟ مجھے کیسے وحشت محسوس ہو سکتی ہے جبکہ میرے ساتھ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت ہے؟ اور وہ فرماتے، اگر تم صحابہ اور تابعین کتابیں پڑھنا چاہتے ہو تو ان کی زندگی ان کے ساتھ مکمل گزارو۔ اور کبھی کبھی کیا ہوتا، ہم کبھی بیٹھے رہتے ہیں تو لوگ کیا کرتے، غیبت کرنا شروع کر دیتے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کیا کرتے، ہمیشہ خیر کی مجلسوں میں بیٹھتے، جیسے ہی کون تو غیبت کرنا اڑا تو وہاں سے فوراً اٹھ جاتے۔ لوگ جا کے پوچھتے کیا آپ لوگوں سے برابر ملتے نہیں؟ تو کیا بولتے، دیکھو میں تمہارے ساتھ بیٹھتا ہوں تو ہوتا کیا ہے، تم غیبت کرتے ہو اس لیے میں نہ بیٹھتا ہوں۔ یہ دیکھیے، زین العابدین ابن علی ابن الحسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو سیرت ویسے ہی پڑھاتے تھے جیسے قرآن کی سیرت سکھاتے تھے۔ محمد ابن سعد ابن ابی وقاص رحمہ اللہ کہتے ہیں، میرے ابا جان رضی اللہ عنہ کیا کرتے، سیرت سکھاتے۔ سیرت دیکھو، سیرت سکھا کے بچوں کے ذہنوں میں کیسے بیٹھا تھا، یہ جملے سے معلوم ہوتا ہے۔ بولتے، یا بنی ہذہ مآثر آبائکم فلا تضیعھا، اے میرے بچوں یہ تمہارے آبا و اجداد کی سیرت ہے، لہذا اس کو کبھی ضائع ہونے نہیں دینا۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ کیا بولتے ہیں، دیکھو فقہ پڑھتا بندہ، حدیث پڑھتا، دل کی اصلاح نہیں ہوتی۔ اگر ہم اپنے دلوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، فقہ اور حدیث پڑھنے کے ساتھ ساتھ
اپنے دلوں کو نرم کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو۔ اور اسی طرح ایک جگہ وہ بھی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسا اصل علم ہے، بندہ اگر اس کو حاصل کرنا چاہے تو نفع بخش علم حاصل ہو جائے۔ اور نبی کی سیرت پڑھانے کا طریقہ کیسا ہونا معلوم، پڑھانے والا اتنا نبی کی اتباع کرنے والا، نبی کی محبت کرنے والا ہونا، اگر وہ واقعہ بیان کرے تو معلوم ہونا گویا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور آپ کی شخصیت کو اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ رہا ہے، اتنا ڈوب کر پڑھانے سے وہ فائدہ ہوگا۔ دیکھو زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں بندہ جب سیرت پڑھتا ہے تو اس کے دنیا اور آخرت دونوں سدھر جاتی ہے۔ ایک دو تین واقعات بیان کرتے ہیں ہلکے ہلکے۔ مالک رحمہ اللہ جانتے ہیں مدینے میں، اب میں جب بیٹھا ہوں دیکھیے جب وہ بیٹھتے تو بیٹھنے کی جگہ کیسے ہوتی ہے، ایمان افروز ماحول کیسے ہوتا۔ دائیں طرف عائشہ کا وہ کمرہ جس میں ان کو دفن کیا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، بائیں طرف دیکھتے تو نبی کا وہ ممبر نظر آتا۔ اللہ اکبر، کیا خوش نصیب تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اسے بولتے ریاض الجنہ، جنت کا وہ اتنا حصہ۔ جب بھی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے اور رنگ بدل جاتا، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتے نبی کا نام ذکر کرتے تو ایسے جھک جاتے۔ رعب و جلال کا یہ عالم امام شافعی رحمہ اللہ بولتے ان کے مجلس حدیث میں بیٹھ کر میں نے ایک مرتبہ پانی پینے کی کوشش کی مگر مجھے پانی پینے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے عبد الرحمن ابن القاسم رحمہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے، اللہ کے نبی کی عظمت کی وجہ سے زبان سوکھ جاتی۔ اور یہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی تو اب جیسے میں چل رہا ہوں، بیٹھ رہا ہوں، کہیں بھی کھڑے ہو رہا ہوں، ہم حدیث بیان کرتے تھے۔ یہ دیکھیے سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کبار تابعین میں سے ہیں، ایک مرتبہ وہ بیمار ہو کر پڑے ہوئے ہیں، ایک آدمی نے ان سے حدیث پوچھی، حدیث بیان کرنا چاہتے تو لیٹ کر بیان کر سکتے تھے مگر ٹیک چھوڑ کر اٹھ کر بیٹھ کر جو ہے حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرمایا مجھے کراہت معلوم ہوتی ہے کہ نبی کو حدیث کو بیان کروں تو میں چت لیٹ آ رہا ہوں، یعنی تو جو ہے ٹیک لے آ رہا ہوں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جب بھی حدیث بیان کرنا چاہتے تو چلتے چلتے بیان نہیں کرتے، وہیں کھڑ جاتے۔ اس درس کے آخر میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہوں گا ہمارے زندگی کا کوئی بھی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے بغیر نہیں گزرنا چاہیے، بلکہ ہر جگہ اللہ کا ذکر، نبی کا ذکر۔ ترمذی کی حدیث میں ایسے آتا ہے جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، نبی کی تذکرہ نہیں کرتے، ایسی مجلس قیامت کے دن حسرت بن کر آئیں گے۔ ماشاءاللہ سیرت جہاں معجزہ ہے، سیرت پر جتنا لکھا گیا وہ بھی معجزہ سے کم نہیں، بلکہ عبدالعظیم صاحب مدنی حفظہ اللہ یہ ویڈیو میں سے بتاتے ہیں تو خطبے میں دنیا میں سب سے زیادہ جس شخصیت پر لکھا گیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جتنا کو دنیا کے زبانوں میں لکھا گیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم کو سیرت تلاش کرنا بہت آسان ہے، کس زبان میں آپ کو سیرت چاہیے، اردو میں چاہیے، انگریزی میں چاہیے، ایک 3 نام آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے زاد المعاد، یہ وہ کتاب ہے جس کو ابن القیم نے سفر حج میں لکھا تھا۔ سفر حج میں اس وقت نہ تو یہ سی تھا، کچھ بھی نہ کیسے لکھے ہوں گے تصور کیجئے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک کتاب ہے رحمۃ للعالمین، یہ اتنی بہترین کتاب ہے، میں سمجھتا ہوں اردو زبان میں سیرت کا ایسا لازوال معجزہ ہے، اس کو پڑھنے والے تو بعض لوگ یہ بولتے ہیں اس کتاب میں تو ایسی باتیں موجود ہیں جو بعض عربی کتابوں میں موجود نہیں ہیں۔ اور آخری کتاب ہے الرحیق المختوم، یہ کتاب تو ماشاءاللہ ہمارے ہر گھر میں ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنی سیرت کو سنوارنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ایک آئینہ سمجھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل آئینہ سمجھیں، مکمل آئیڈیل سمجھیں، آپ کو ایک مکمل نمونہ سمجھیں، اور اپنے بیوی بچوں میں ہمیشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہوتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کے ساتھ اتباع کے جذبے سے مطالعہ کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اے رب اب تک جو کوتاہی ہو اس کوتاہی کو معاف فرما، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جان کر اپنے ایمان میں اضافہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ زندگی کے تمام جملہ میدانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی بدعت و خرافات سے محفوظ رکھے، قیامت کے دن جنت میں آپ کی رفاقت اور معیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔